حدیث نمبر ہے 613۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نے یہ خواب دیکھا، پیچھے بھی انہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کی حسرت تھی کہ خواب دیکھوں، اپنے نبی سے ذکر کروں، تو میرا بھی ذکر خیر ان کے زبان اقدس پہ آئے۔ چھوٹی عمر کے تھے لیکن خواہش بہت بڑی تھی، کم سن صحابہ میں سے تھے، تو اکابر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہوتے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی خواہش تھی کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں بھی بات کریں تو خواب دیکھوں، تو وہ خواب بھی انہوں نے دیکھا تھا۔ اور یہاں پہ بھی ایک اور خواب دیکھا، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ایک استبرق یعنی ریشمی کپڑے کا ٹکڑا ہے، تو گویا میں جنت کے جس مقام میں جانا چاہتا ہوں وہ مجھے وہاں لے کر اڑ جاتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ گویا دو شخص میرے پاس آئے، باقی حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے، یعنی جہنم کا پہلے انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، اسی خواب کا حصہ یہ ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلا خواب جو دیکھا تھا نا، جہنم کے بیچوں بیچ ان کو دیکھا گیا، پھر وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے لیے دوزخ کے لیے نہیں ہو، پھر ایک ریشمی ٹکڑا بڑا سا استبرق کا ہے جس کے اوپر اڑن کلین آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جنت میں مجھے لیے پھر رہا تھا، جہاں چاہتا تھا وہاں لے جاتا تھا، تو وہ پورے حدیث کا یعنی ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا تھا عبداللہ بہت ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھا کرے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی خواب ہے اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے، یعنی ایک خواب کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک ہمارے خیالات کے نتیجے میں آتے ہیں، اور تیسرے میں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایسے خواب جس میں بشارتیں ہوں آنے والے واقعات کے متعلق یا جنت سے متعلق یا اللہ کے گھر حرمین کی طرح کی یعنی کوئی اچھے خواب آپ دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس میں اشارہ یہ ہمیں ملتا ہے اس خواب کی، یہاں پہ اس خواب کی تعبیر سے، کہ اس شخص کو پھر اپنے نیک کاموں پہ توجہ کرنی چاہیے، زیادہ نیک ہو جانا چاہیے۔ اگر اسے اچھا خواب کوئی دکھائی دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ مزید نیک بنیں۔ اور اگر کوئی خیال یعنی دوزخ وغیرہ کو دیکھتا ہے تب بھی اسے برے کاموں سے اور گناہوں سے بچتے ہوئے خود کو نیکی کی طرف لے کر راغب کرنا چاہیے، لے کر آنا چاہیے، یعنی یہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے خیالی خواب ہوتے ہیں بس ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جو شیطانی خواب ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی آپ ڈرانا خواب دیکھتے ہیں، خوف زدہ ہو کے اٹھ جاتے ہیں، تو ایسے خواب جو ہوتے ہیں شیطانی ہوتے ہیں، جو ہمیں وسوسوں میں اور اپنے باتوں میں اور خوف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کی طبیعت میں یعنی ناگوار ہو، حدیث کا مفہوم ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی آنکھ کھل گئی گھبراہٹ سے تو اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، تعوذ وغیرہ پڑھ کر تھتکار دے جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھا۔ تو پھر اگر یعنی ممکن ہو تو اسے چاہیے اٹھ کر نماز ادا کر لے، یہ اس خواب کے خوف اور گھبراہٹ کے یعنی خواب کے خوف اور گھبراہٹ کے اثر کو زائل کرنے میں مؤثر چیز ہے۔ 3 مرتبہ بائیں کندھے کی طرف تھتکار دیا جائے، تعوذ پڑھ لیا جائے، اور ممکن ہو تو اٹھ کر نماز ادا کر لی جائے، نفل پڑھ لیے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس شیطانی خواب کے اثر کو زائل فرما دیتے ہیں۔ اور خواب کی تعبیر سے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس کی تعبیر لینے کے لیے ایسے لوگوں سے رجوع کریں جو آپ کے خیر خواہ ہوں، جو حسد کرتے ہوں۔ سورہ یوسف کے مطابق ان سے اپنے خواب بیان نہ کیے جائیں، اچھے خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی خواب کا ہی ہوا تھا نا ذکر، تو بہرحال تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ حدیث میں بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد پڑھا کرے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی بہت سے خواب دیکھتے ہیں، اچھے بھی، نیکیوں کے بھی، نیک بھی، لیکن کوئی اثر ہماری زندگی پہ، کوئی تبدیلی ہمارے رویوں میں، کوئی اعمال میں فرق نہیں آتا۔ لیکن اب جب بھی کوئی خواب دیکھیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری مزید بھلائی، مزید نیکی اور ہمیں مزید اپنے قریب کرنے کے لیے ایسے اچھے خواب دکھاتے ہیں، اس لیے ہمیں مزید اپنے آپ کو تقویٰ کی طرف لے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔